شادی ہو گئی ہے، اس کی شوہر کی مرضی، تو اس طرح ہماری بھی مرضی ہے، میری شوہر کی مرضی ہے تو میں ولاگ کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ دیور، نند، ساس، کسی کا بھی کوئی حق نہیں بنتا یہ بات کرنے کا، میں مجبوری سے کر رہی ہوں، وہ مستی سے کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے آج میں یہ بات آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کینسر پیشنٹ ہے اور کافی ان کی ایج بھی بڑی ہے، اور میری والدہ ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 4 سال پہلے، اور میرا ایک ہی بھائی ہے اور میری ایک بہن ہے۔ میرا بھائی جو ہے وہ تقریباً 28 29 اس طرح ہوگا، اور میری ایج 31 32 تک ہوگی۔ اور میں جو باتیں بھی بتا رہی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور نہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں یوٹیوب پر آ کر یہ بات کروں گی، اور میں جو بات بھی کر رہی ہوں پوری سچائی کے ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ باتیں میں آپ سب کو کہوں گی۔ سب سے پہلے جو شادی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، سب کو پتہ ہے، تو وہ 5 ویڈیوز تھی، وہ مجھ پر ڈیلیٹ کی گئی اس بنا پر کہ جو ہے نا کہ میں اپنا چینل جو ہے نا ڈیلیٹ نہیں کر رہی، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بلاگنگ ختم کر دوں، تو ان لوگوں نے اس غصے میں آ کر میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے ان ویڈیوز نے مجھے بہت زیادہ تھکایا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم ادھر آئے ہیں، تو ان کو کراپ کر کر کے ایڈٹ کر کر کے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اور جب شادی تھی، آپ کو پتہ ہے ویڈیوز بنانے میں، ایڈیٹنگ کرنے میں، ٹائٹل، تھمبنیل، ڈسکرپشن، ٹیکس، ان میں بہت زیادہ بندہ تھک جاتا ہے، اور چھوٹا بچہ تھا میرے ساتھ، وہ میری گود سے نہیں اتر رہا تھا، کیونکہ ہم کبھی بھی کہیں نہیں گئے۔ میرا بچہ جو ہے نا گھر میں ہی بڑا ہوا ہے، نہ اس نے دادی دیکھی ہے، نہ نانی دیکھی ہے، نہ پھوپھی دیکھی ہے، تو بس ایک میری بہن آتی ہے، ان کے ساتھ آتی ہے، باقی اور سب سے یہ ڈرتا ہے، کیونکہ ان لوگ اس بیچارے نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو، تو یہ سب سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا، میری گود میں چمٹا ہوا تھا۔ تو پھر بھی میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنائی، کوشش کی لوگوں کو نہ لانے کی۔ ان لوگوں نے موقع دیکھ کر وہ ساری ویڈیوز مجھ پر 2 دن ہو گئے ساری ڈیلیٹ کروا دی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم شادی پر گئے، ان لوگوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا شادی پہ، میرے دیور کی جو بیٹی تھی، نہ میرے دیور میرے گھر پہ آئے ہیں کہ آ جاؤ آپ لوگ شادی ہے، نہ انویٹیشن بھجوائی ہے۔ تو اس کی بیوی کا فون تب آیا جب ہم جا رہے تھے، 1 دن بچ گیا تھا، میرے ہسبینڈ کو کال کی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے اس سے منتیں کی کہ پلیز بشریٰ کو فون کر دو۔ وہ بڑی پریشان ہے اور بہت اداس ہے کہ ایسا ہم لوگوں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ یہ ہمیں مطلب شادی کا کہہ رہے ہیں، اور ہم شادی پہ جا رہے تھے صرف اور صرف ان کے لیے، تاکہ کوئی کہے نہ کہ ان کا جو بھائی ہے سب سے چھوٹا اور بھابھی آئے نہیں ہیں، ہم ان کی خاطر ہم شادی پر گئے۔ پر میں یہ نہیں کہوں گی، ہم ان انوائٹڈ جا رہے تھے، ان لوگوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، پھر بھی ہم گئے ان کی عزت بچانے کے لیے، تاکہ کوئی یہ سوچے نہ۔ جب میں گئی، یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں ویڈیوز کیوں بناتی ہوں، یوٹیوب چینل کے لیے بناتی ہوں۔ اس ٹائم ان لوگوں نے مجھے روکا نہیں ہے کہ تم ویڈیوز مت بناؤ، اگر یہ مجھے روکتے تو میں انجوائے کرتی شادی اور ویڈیوز نہ بناتی، میں اتنا اپنے آپ کو نہ تھکاتی، مطلب مجھے بس یہ ہوتا نا کہ ان کی پرائیویسی ہے، یہ نہیں چاہتے، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں ولاگ کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہوں، اور یہ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے اور بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے اور مجھے منع نہیں کر رہے تھے، اور بعد میں ان لوگوں نے مجھ سے یہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ میری نند مجھے کہہ رہی تھی کہ ولیمے والے دن اچھے سے ویڈیو بناؤ، پھر میں اپنے شوہر کو کہوں گی کہ اس کی ولاگ مت دیکھنا۔ میں نے کہا، میں اور بھی خوش ہو گئی، میں نے کہا بس اچھی بات ہے، اب تو میں مطلب صحیح بناؤں گی، تو میں نے اور جان لگا دی۔ ولیمے والا ولاگ جو ہے سب کہہ رہے تھے بہت اچھا تھا، تو وہ میں نے بہت محنت سے بنایا، پھر بہت محنت سے ایڈیٹنگ کی، 2 دفعہ تو اس کو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا،
کاپی رائٹ ایشو آ رہا تھا، پھر کوئی کہہ رہا تھا میں ادھر آیا ہوں ادھر آیا ہوں. مطلب اتنا مجھے ان ویڈیوز نے تھکایا نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور پھر جب یہ مجھ پہ ڈیلیٹ کی گئی، سب سے پہلے یہ کہ جب میں بنا رہی تھی تو ان لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ. یہ میرا مذاق بنایا ہوا ہے، اور مطلب یہ نظر مجھے کی گئی ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا، جب میرا ہسبینڈ کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ، میرے ہسبینڈ حق اور سچ کے راستے میں ہیں. ابھی بھی میں آپ کو کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ کر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا. اور میں اپنے ہسبینڈ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ چپ ہو جائیں، آپ ان کو کچھ مت کہیں. خیر ہے، جتنے بھی یہ ہم پہ آگے یا اوپر جو بھی کر رہے ہیں آ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کو چھوڑ دیں. پر میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مطلب ایک بار چھوڑا جاتا ہے، دو بار چھوڑا جاتا ہے، 10 بار ان کو میں اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑ سکتا. میں ان کا بچہ ہوں، میں ان کے بیٹا ہوں، میں ان کا بھائی ہوں. تو یہ میرے ساتھ سراسر زیادتی کر رہے ہیں. دوسرا، پرایا بندہ ان کے بچوں پر، یعنی کہ میرے اولاد پر ظلم کر رہے ہیں. ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اوروں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ مر جائے، اس کے منہ پہ مکے مارو تاکہ اس کے ناک اور منہ سے خون آئے. اور ان بچوں نے، وہ بڑے ہیں ماشاءاللہ سے، ابیان سے بڑے ہیں، تو انہوں نے جا کر یہ بات ابیان کو بتائی. ابیان نے اپنے فادر کو بتائی، اور پھر میرے ہسبینڈ نے ان کو بلایا. ان لوگوں نے کہا جی بالکل انہوں نے ایسے کہا ہے، کبھی ہمارا گیس وال بند ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو ہم لوگوں نے یہ بات بتائی. پہلے تو ان لوگوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ہم گئے ہیں. پھر میرے ہسبینڈ نے کہا میں آپ لوگوں کے پیچھے کیمرے چیک کرتا ہوں. تو ان لوگوں نے بات مان لی کہ نہیں ہم نہیں گئے. ہم نے فون کیا، فون بھی نہیں کیا. اور ہمارے مطلب یہ ان کی ذمہ داری یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے پوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں. اور مطلب یہ اتنے حسد مجھ سے کر رہے ہیں، اتنے حسد میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اپنے بیٹے کے بچے ہیں ان کو میرے بچے سمجھتے ہیں، اپنے بیٹے کے بچے بالکل نہیں سمجھتے. تو میرے ہسبینڈ اس بات پر کہہ رہے تھے کہ جب میرے ساتھ آپ لوگ مل نہیں سکتے، میرے بچوں کے لیے آپ لوگ بول نہیں سکتے. لوگوں کے دادا دادی پھوپھیاں چچا کتنا شور مچاتے ہیں اگر ان کے گھر میں کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی بھی برا ہو. آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، پر آپ لوگ ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کر رہے. آپ لوگ چپ ہو کے جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، بس اپنے منہ جو ہے نا وہ سیلو اور چپ ہو جاؤ. تو میرے ہسبینڈ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ دادی نہ دادا نہ چچا نہ چچی نہ پھوپھیاں، کوئی بھی نہیں ہے ان کا سائیڈ لینے کے لیے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں پھر میں بھی ان کا سائیڈ نہ لوں. تو یہ تو میرے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ایک ظلم ہوا. تو میرے ہسبینڈ نے ان کو بولا تو میں نے منع کیا. میرے ہسبینڈ ایک صورت میں، میرے ہسبینڈ کے ساتھ ان لوگوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں. تو جب میرے ہسبینڈ بولنے لگے، اور تو یہ لوگ پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ یہ میں ہوں. میں پھر سے کہتی ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کو بول کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں کہا. میں چپ تھی، بالکل چپ تھی، بالکل چپ تھی. پر یہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہسبینڈ ان کو بول رہے تھے، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے، میری بہن کو تنگ کر رہے تھے. اور میری بہن، تو ان کو پتہ بھی تھا کہ میری بہن نے ابھی ڈرپیں چڑھائی ہے، اور ڈاکٹر نے اس وقت کہا بھی کہ اس کو ڈپریشن ٹینشن سے دور ہٹانا ہے. ان لوگوں نے اسٹیٹس میں دیکھا بھی کہ میری بہن کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. تو پھر بھی ان لوگوں نے اتنے سخت میسیجز کیے، مجھے بد دعائیں دی کہ میں بھائیوں کو لڑوا رہی ہوں، اس کو لڑوا رہی ہوں، اور میں اس کی بیٹی سے جیلس ہو رہی ہوں، ان کی خوشیوں سے جیلس ہو رہی ہوں. بھائی میں کیوں جیلس ہوں گی؟ اگر میں جیلس ہوتی تو میں شادی میں شریک نہ ہوتی. کہتی ہے جب اس کا پہلے بیٹی کی شادی تھی تو جیلس ہو رہی تھی، اب دوسری بیٹی کی شادی ہے جیلس ہو رہی ہے.
اور ان کو व्लॉग سے بڑا مسئلہ ہے. جب میری باری تھی व्लॉगिंگ کی تو پھر یہ کہتے تھے کہ اس کے دیور کو مسئلہ ہے اور व्लॉग مت بناؤ. اب جب اس کی بیٹی ویڈیوز تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اب ہماری گھر کی بیٹی نہیں رہی, اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کی شوہر کی مرضی. تو اس طرح ہماری بھی مرضی ہے, میری شوہر کی مرضی ہے تو میں व्लॉگ کر رہی ہوں. میرے ساتھ دیور, نند, ساس, کسی کا بھی کوئی حق نہیں بنتا یہ بات کرنے کا. میں مجبوری سے کر رہی ہوں, وہ مستی سے کر رہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ باتیں میں آپ کو پھر کبھی کروں گی, کل انشاءاللہ. تو ابھی میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو باتیں بھی میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ کر کی. ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی اور زیادتی کی, اذان بھی اٹھ گیا ہے. اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ, بائے بائے.